الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکمل خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے استحکام کے لیے کام کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم با حیات رہو۔ آپ نے کہا، پھر چھپنا کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ ضرور بالضرور کھلے عام نکلیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اعلانیہ دعوت کا وقت آ گیا ہے اور اسلامی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ خود اپنا دفاع کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کی اجازت مل گئی۔ آپ صحابہ کی دو صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر تھے اور دوسرے میں حمزہ۔ وہ گرد آلود ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا تو انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ آپ بہت نڈر آدمی تھے، اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اور حمزہ رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشرکین قریش کو چیلنج کیا، ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ کعبہ میں خود اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلامی دعوت کے دشمنوں کو ہر ممکن تکلیف دینے کے خواہش مند تھے۔ آپ اس سلسلے میں اپنا موقف اس طرح بیان کرتے ہیں، میں کسی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گیا، وہ اپنی قوم میں معزز آدمی تھے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں صابی یعنی دین بدل دینے والا بن چکا ہوں؟ انہوں نے کہا، تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر کہا، ایسا نہ کرو، اور مجھے چھوڑ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر قریش کے سرداروں میں سے دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا، کون؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں صابی یعنی دین بدل دینے والا بن چکا ہوں؟ انہوں نے کہا، تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہ کرو۔ پھر وہ گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک آدمی نے مجھ سے کہا، کیا تم اپنا اسلام عام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جب لوگ ہجر میں بیٹھیں تو تم جمیل بن معمر جمحی کے پاس جاؤ اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس سے کہو کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں صابی بن گیا ہوں؟ چنانچہ جب لوگ ہجر میں بیٹھے تو میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیز آواز سے اعلان کیا، خطاب کا بیٹا صابی یعنی بے دین ہو گیا ہے۔ لوگ مجھ پر بپھر پڑے، وہ مجھ کو مارتے اور میں ان کو مارتا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو قریش آپ کے اسلام کو نہ جان سکے۔ آپ نے کہا، مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہو؟ آپ کو بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی۔ آپ اس کے پاس گئے اور میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا لڑکا تھا اور جو کچھ دیکھتا یا سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا، اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ نے ابھی دوسرا کلمہ کہا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ عمر اس کے پیچھے تھے اور میں اپنے والد کے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا
تو تیز آواز سے چیخا، اے قریش کے لوگوں! اور وہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ بے شک عمر بن خطاب صابی یعنی بے دین ہو گیا، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں اور گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگ آپ پر چڑھ دوڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ پر چھلانگ لگائی، اس کو پٹخ دیا اور مارنے لگے اور اپنی دونوں انگلیاں اس کی دونوں آنکھوں میں دھنسا دیں۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ اس سے دور ہٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ جو ہی ان میں سے کوئی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اسے کوئی بزرگ جو اس کے قریب ہوتا پکڑ لیتا۔ اس طرح لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے دور ہٹ گئے۔ پھر آپ ان مجلسوں میں بھی گئے جہاں کفر کی حالت میں اکٹھا ہوتے تھے، وہاں آپ نے ایمان کا اعلان کیا۔ آپ برابر ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، وہ سب آپ کے سر پر آ گئے۔ آپ نے کہا، جو تمہاری سمجھ میں آئے کر لو۔ اللہ کی قسم، اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو تم اسے ہمارے لیے چھوڑ دیتے یا ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی دوران میں زرق برق ریشمی قمیص میں ملبوس ایک آدمی آیا اور کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے لیے دین اختیار کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بنو عدی تم کو اپنا آدمی سونپ دیں گے؟ قریش کا ہجوم ایک کپڑے کی مانند تھا جو آپ سے اتر گیا۔ میں نے آپ سے مدینہ میں کہا، اے ابا جان، وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن آپ سے لوگوں کو ہٹایا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے جناب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ہم کافروں پر برابر بھاری رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو آپ نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور طواف کیا۔ نیز آپ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ایک فتح اور آپ کی ہجرت ایک مدد اور خلافت ایک رحمت تھی۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ علل اعلان اس کی طرف دعوت دی گئی۔ ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے۔ ہم نے اس کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے بدلہ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 39 تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی تھے۔ میں نے 40 کی تعداد پوری کر دی، پس اللہ نے اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ مسلمان مردوں کی تعداد 40 یا 40 سے کچھ زیادہ تھی اور 11 عورتیں تھیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سب کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ جو اسلام لا چکے تھے وہ مشرکین کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے، اس لیے کہ آپ ان کے خلاف بہت سخت تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے مردوں کی تعداد 40 پورے کرنے کا ذکر کیا اور عورتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور ان کے ذکر میں کوئی اعزاز کی بات نہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو علل اعلان ہجرت کا عزم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، میرے علم کے مطابق عمر بن خطاب کے علاوہ تمام مہاجرین نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا عزم کیا تو تلوار کو گردن میں لٹکایا اور ترکش کو کندھے پر رکھا، ہاتھ میں تیر پکڑے اور لاٹھی لے کر نکل پڑے۔ کعبہ کی طرف گئے۔ قریش اس کے صحن میں بیٹھے تھے۔ بہت اطمینان سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے،
پھر مقام ابراہیم پر آئے اور اطمینان سے نماز پڑھی، پھر ایک ایک کر کے تمام حلقوں سے گزرے اور ان سے کہا چہرے برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد اس پر ماتم کرے یا اس کی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملاقات کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف کمزوروں کی ایک جماعت ساتھ رہی، آپ نے ان کو سکھایا، ان کی رہنمائی کی اور رضائے الہی کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور گھر کے لوگ تھے۔ آپ کے بھائی زید بن خطاب تھے اور سراقہ بن معتمر کے دونوں لڑکے عمر اور عبداللہ بھی تھے۔ نیز آپ کے داماد خنیس بن حذافہ سہمی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی بشارت پانے والے 10 افراد میں سے ایک ہیں۔ واقد بن عبداللہ تمیمی تھے جو ان کے حلیف تھے۔ خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی جو بنو اجل اور بنو بکر کی طرف سے ان کے حلیف تھے، یہ لوگ بھی تھے، اور ایاس، خالد، عاقل اور عامر، نیز بنو سعد بن لیس کی طرف سے جو لوگ ان کے حلیف تھے وہ سب تھے۔ یہ تمام لوگ قباء میں بنو عمر بن عوف کی قبیلہ میں رفاع بالمنظر کے پاس اترے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر بلال، سعد اور عمار بن یاسر آئے۔ پھر 20 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں عمر بن خطاب آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے مدینہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہونے سے بڑھ کر کسی چیز پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اقوال و افعال سے اپنے دین و عقیدہ کی خدمت میں برابر لگے رہے۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مسلمانان مکہ میں سے جو وہاں سے ہجرت کرنا چاہتا، آپ اس کے لیے مددگار اور سند اجازت ہوتے، یہاں تک کہ آپ خود اور آپ کے ساتھ اقربا اور حلفہ وہاں سے نکل آئے۔ آپ نے اپنے ان تمام ساتھیوں کی بھرپور مدد کی جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بارے میں دشمنوں کی طرف سے ابتلاء و آزمائش کا اندیشہ تھا۔ آپ اس واقعہ کی تفصیل خود اس طرح بتاتے ہیں: جب میں اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل سہمی نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے وادی صرف کی اونچائی پر آزاد بنی غفار کے باغ میں ان سے ملنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ جو صبح صبح وہاں نہ پہنچے وہ گویا گرفتار ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں اور عیاش بن ابی ربیعہ صبح سویرے باغ پہنچ گئے اور حشام گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر ہر آزمائش آئی، وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو قباء میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ ادھر ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام عیاش بن ابی ربیعہ کی تلاش میں نکلے۔ وہ ان کے چچا زاد نیز ماں شریک بھائی تھے۔ وہ دونوں مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے۔ ان دونوں نے آپ یعنی عیاش بن ابی ربیعہ سے بات کی اور کہا تمہاری ماں نے نظر مان لی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لیں سر میں کنگھی نہیں کریں گی اور نہ دھوپ سے ہٹیں گی۔ چنانچہ ماں کے لیے آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا عیاش خبردار، بے شک اللہ کی قسم یہ لوگ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ کنگھی کرے گی، اور اگر مکہ کی گرمی اس کو تکلیف دے گی تو سایہ میں آ جائے گی۔ آپ نے کہا میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا، اور وہاں میرا کچھ مال بھی ہے، اسے بھی لے آؤں گا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو لیکن ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور جانے پر مصر رہے۔
جب ان کا اصرار برقرار رہا تو میں نے کہا سنو، جب تم جو کرنا چاہتے ہو وہی کرو گے تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ اچھی نسل کی فرما بردار اونٹنی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ، اور اگر ان لوگوں کی طرف سے تم کو بد عہدی کا شک گزرے تو بھاگ نکلو۔ چنانچہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ راستہ طے ہونے کے بعد ابو جہل نے کہا، اے بھائی، میری اونٹنی تھک گئی ہے، کیا تم مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر آپ نے اونٹنی بٹھائی اور اس نے بھی اپنی اونٹنی بٹھائی تاکہ وہ اس پر بیٹھ جائے۔ جب وہ زمین پر اترے تو انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو باندھ دیا اور مکہ لے گئے۔ پھر آپ کو آزمایا اور آپ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، پھر ہم کہا کرتے تھے، جس نے خود کو فتنے میں ڈالا اللہ تعالیٰ اس سے فدیہ، سفارش اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، پھر مصائب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ باتیں وہ لوگ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں اور ہماری باتوں نیز ان کی اپنی باتوں کے بارے میں کہا کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 سے 55۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے صحیفہ میں لکھا اور اسے ہشام بن عاص کے پاس بھیج دیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ جب میرے پاس وہ صحیفہ آیا تو میں اس کو ذی طویٰ میں پڑھنے لگا، اسے لے کر نیچے وادی میں جاتا اور اوپر آتا، لیکن اسے سمجھ نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آیتیں ہمارے اور جو کچھ ہم خود اپنے بارے میں کہتے تھے اور جو کچھ لوگ ہمارے بارے میں کہتے تھے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اپنی سواری کی طرف پلٹا، اس پر سوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا۔ اس وقت آپ مدینہ میں تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے اور اپنے دونوں ساتھیوں یعنی عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی رضی اللہ عنہ کے لیے، جبکہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، ہجرت کی منصوبہ بندی کی تھی کہ جس مقام پر ان کے آپس میں ملنے کا وعدہ تھا وہ مکہ سے دور، حرم سے باہر اور مدینہ کے راستے پر تھا۔ نیز وقت اور جگہ کی اتنی منظم انداز میں تحدید کی تھی کہ اگر ان سے کوئی ایک گرفتار کر لیا جائے تو بقیہ دونوں سفر شروع کر دیں، اس کا انتظار نہ کریں، کیونکہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور ان کے اندازے کے مطابق ایسا ہوا بھی۔ ہشام بن عاص گرفتار کر لیے گئے، جبکہ عمر اور عیاش رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت جاری رکھا۔ اس طرح یہ منصوبہ بندی پوری طرح کامیاب ہو گئی اور وہ دونوں صحیح سالم مدینہ پہنچ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، عمر سیریز میں آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والے مزید حالات و واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔